الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج ہم شہداء کی زندگی اور ان کے مقام و مرتبہ پر بات کرتے ہیں. جی تو اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے ایمان والو مت تم کہو ان لوگوں کو جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. اب بعض لوگ اس زندگی کا غلط مطلب لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کہ تم لوگ حیات کے منکر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہیں. میری عزیز سامعات، دل کے کانوں سے بات سننا، جو حیات قرآن اور حدیث میں ہے ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں، مگر جو حیات لوگوں نے بنائی ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، ہم اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں. جس حیات کا ثبوت اللہ رب العزت کی کتاب سے ہے، قرآن مقدس سے ہو جس کا ثبوت، اور جس حیات کا ثبوت سچی حدیث سے ہو، اس حیات کے ہمارے مشائخ بھی قائل ہیں، ہمارے استاذ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. لیکن جو حیات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس حیات کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے. اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ شہید زندہ ہیں، مگر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. میں اس آیت مبارکہ کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا سناتی ہوں. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمانے لگے، کاش آج نبی پاک زندہ ہوتے
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ شہید کیسے زندہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہداء کی زندگی کے متعلق پوچھ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب احد کے مقام پر لوگ شہید ہوئے تو اللہ پاک سب کو جنت میں لے گئے۔ اس طرح کہ اجسام یعنی جسم، بدن قبروں میں ہیں اور ارواح یعنی روحیں جنت میں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ یاد رکھیے جب عام آدمی مرتا ہے تو نیک لوگوں کی روحیں مقام علیین میں پہنچا دی جاتی ہیں اور گناہگار برے لوگ ان کی روحیں مقام سجین میں۔ اس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ مقام علیین اور مقام سجین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرما دیا۔ اب مقام علیین کیا ہے؟ مقام علیین 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور مقام سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ یہیں سے انسان کے نیک اور برا ہونے کی، انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کی پتہ چل جاتا ہے۔ جو گناہگار لوگ ہیں ان کی روح مقام سجین میں ہوگی اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روح مقام علیین پہ ہوں گی۔ لیکن شہید کی روح، یاد رکھیے روح کی بات ہو رہی ہے، جسم سب کے قبروں میں ہے۔ شہید کی روح خون کے آخری قطرے کے ساتھ ہی، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جب شہید کی روح اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ سیدھی جنت میں چلی گئی۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، قبروں میں زندہ نہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ قبروں میں زندہ نہیں ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ ہماری سب سوز پکار کو سن نہیں رہے۔ ان کی ارواح سیدھی جنت میں ہیں اور جنت میں بھی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل دے دی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورۃ آل عمران میں فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، تم ان کو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ خیال بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل دے دی گئی ہے، ان کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے پاس جنت میں رزق بھی دیے جاتے ہیں، یعنی کھا پی بھی رہے ہیں۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر یہی ہے کہ شہداء کی حیات موت کے بعد جنت والی حیات ہے، قبر کے اندر حیات نہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، آپ کی تفسیر کو تسلیم کرو، یا ان لوگوں کی بات مانو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ یاد رکھیے نجات قرآن اور سچی حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔
اور اسی میں کامیابی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی قرآن سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کہ شہید زندہ ہیں لیکن قبر میں نہیں، جنت میں زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل دے دی گئی ہے اور وہ جنت میں رزق دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا عند ربہم بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اب ہے کہ شہید کا مقام کیا ہے۔ شہید کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ شہید کا پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں۔ لیکن یہاں بتاتی چلوں، یاد رکھیے کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ شہید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ شہید کو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ عام آدمی کا قرض کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ شہید جس کا اتنا بلند و بالا مقام ہے، اس کو بھی تمام گناہوں کی معافی مل جائے گی لیکن قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اپنے قرض کا خصوصی دھیان رکھیں کہ زندگی میں کوشش کریں کہ کسی سے لے ہی نہ، اور اگر مجبوری میں لے لیا تو یاد رکھیے کہ اس کی ادائیگی میں جتنی جلدی ہو سکے کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مر گیا، اس کے ذمہ قرض ہے، تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس مرنے والے کا قرض اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اپنے ذمہ نہیں لے لیتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت دے لیکن قرض والی نہ ہو۔ جی تو اس پہ بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بتا رہی تھی کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قرض کی معافی نہیں۔ اس کے علاوہ شہید کو شہادت کے فوراً بعد جنت میں شہید کا جو محل تیار کیا جاتا ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کو جنت کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، جن کی مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ 72 حوریں ہوں گی شہید کے لیے۔ اور جب شہید قیامت والے دن جب سب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، تو شہید اس بڑی گھبراہٹ والے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوگا، شہادت کی موت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اس کو اس بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھیں گے۔ شہید کو اس دن امن نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ شہید عذاب قبر سے پرامن ہوگا۔ وہ قبر کا عذاب جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا
कसरत से पढ़ी और हमें भी पढ़ने का हुक्म दिया, वकीना अज़ाब अल-क़ब्र। ए अल्लाह तो हमें कब्र के अजाब से बचाना। शहीद को ये सआदत नसीब होगी कि वो अजाब कब्र से महफूज होगा। और शहीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर के ज़ेवर से रास्ता फरमाएंगे। रवायात से साबित है कि शहीद के सर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़ार का ऐसा ताज रखेंगे जिसमें लगा हुआ एक याकूत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती होगा। सुभान अल्लाह। अहादीस से साबित है कि शहीद को ये मकाम भी हासिल होगा कि वो क़यामत वाले दिन अपने ख़ानदान के 70 लोगों की शफ़ाअत कर सकेगा और उसकी शफ़ाअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे, बशर्ते कि जिन लोगों के बारे में वो शफ़ाअत कर रहा है वो अहले ईमान हों, खात्मा ईमान पर हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी फजीलतें हैं शहीद के लिए, और शहीद को वो मुकाम हासिल है जो किसी आम ईमान वाले को भी नहीं, किसी आम मुसलमान को नहीं। इसीलिए तो सय्यदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शहादत की मौत मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना और मौत भी मदीने की देना। या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना लेकर मदीना मुनव्वरा में देना। फिर हज़रत उमर खुद ही सोचा करते थे कि शहादत तो नसीब होगी मैदान जंग में जाने से, कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करने से, तो मदीना के अंदर रहकर मैं कैसे जिहाद करूँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर की इस दुआ को कबूल फरमाते हुए हज़रत उमर जैसा सहाबी फारूक आज़म जिनकी राय का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पे एहतराम करते थे और अपने नबी पर कुरान बनाकर उतार देते थे कि उमर की राय का मैं एहतराम करता हूँ। वो उमर जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी, अशरा मुबशरा में शामिल हैं, वो भी दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना और मदीना में मौत देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ शहादत की मौत दी, ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा में आका के साथ नसीब किया मरने के बाद भी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत की मौत भी दी, मदीना मुनव्वरा की मौत दी और मरने के बाद भी जन्नत में, जन्नतुल बकी में, मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल में आका का साथ भी नसीब फरमाया। अब बात यह है कि जो शहीद हो जाते हैं उनका तो इतना मुकाम है, इतना मर्तबा है, इतनी फजीलत है, लेकिन जिनके शहीद होते हैं क्या उनको वावेला करना, रोना पीटना, मुंह पीटना, गिरबान फाड़ना, क्या इस चीज़ की इजाज़त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया
ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم۔ بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا، اور لیکن وہ عذاب دیتا ہے اس کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ عذاب دیتا ہے یا وہ رحم فرماتا ہے، لیکن زبان کے سبب سے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زبان سے خلاف شرع کلمات نکلیں تو ان پر گرفت ہے، اور اگر زبان سے، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اگر زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا یا کوئی اور خیر کا کلمہ نکلا تو یہ باعث رحمت ہے۔ اختیاری چیزوں پر گرفت ہے، شریعت میں ان چیزوں پر پکڑ ہے جو بندے کے اختیار میں ہوں، اور جو چیز اختیار میں نہ ہو اس پر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کا آ جانا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پر گرفت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کام بے صبری میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، زبان کا استعمال کرنا چونکہ امر اختیار ہے، اس لیے اس پر گرفت ہو جاتی ہے، اور اگر منہ پیٹا جائے، گریبان پھاڑا جائے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جائے، کفریہ کلمات بکے جائیں اور جاہلانہ باتیں زبان سے نکالی جائیں تو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے اور کفریہ کلمات بکنے سے کفر عائد ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اولاد کی موت ہو گئی، یا کسی ایسے عزیز کی تو اس پہ کہہ دیا کہ مجھے پہلے موت آ جاتی، ایسی جاہلانہ باتیں باعث مواخذہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں، ان سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اور مصیبت پر آخرت کے ثواب کی پختہ امید اور یقین رکھے۔ کسی کے مر جانے پر منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، شور مچانا، گریبان چاک کرنا، یہ سب سخت منع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، معلوم ہوا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کسی مصیبت پر اپنے منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی دہائی دے۔ اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، یعنی ایسے الفاظ زبان سے نکالے جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہی ہیں، بھلا آپ بھی رونے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے جو اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے،
پھر فرمایا کہ بے شک آنکھ اشکبار ہے اور دل افسردہ ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمزدہ ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ حدیث سے ثابت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے، اور نوحہ کرنے، بین ڈالنے، گریبان پھاڑنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، کہ نوحہ سننے والی اور نوحہ کرنے والوں دونوں پر لعنت بھیجی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے، بلکہ نہ صرف ناپسند فرمائے، ان پر لعنت بھی فرمائی، اور شہید کے مقام اور مرتبہ کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ تمنا، یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دینا۔ اور اس سے بڑی تو پھر کوئی سعادت ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مدینہ میں جگہ دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جاہلیت کی رسمیں جو ہیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔